ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں قتال کا قانون، خدائے منان نے قتال کا قانون دیا ہے اور یہ کہا کہ قتال ایک ایسی چیز ہے جو پیش آنی ہی ہے، چونکہ معاشرہ جب انسانوں پر اور بہت سارے انسانوں پر مشتمل ہوگا اور انسانوں کی چاہتیں اور انسانوں کے سوچ اور دین اور آئیڈیالوجی مختلف ہوگی تو حتماً مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، اور جو دین پہ رہنے والے ہوں گے وہ دینداری چاہتے ہوں گے، اور جو دین کے مخالف ہوں گے وہ معاشرے میں چھوٹ چاہیں گے، کھل چاہیں گے، تو آپس میں ایک مقابلے کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اس صورتحال میں خدائے منان فرماتا ہے کہ صرف مشکلات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ بھائی چلیں جو ہو رہا ہے وہی ہونے دیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کتاب کیا گیا ہے، خدا کریم نے یہ لکھ دیا ہے اور انسانوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ آیت نمبر 217 میں ایک بات جس کو اشارتاً پہلے کہہ چکے ہیں، خدا کریم پہلے بتا چکا ہے کہ اشہر حرم یعنی جو 4 مہینے حرمت کے ہیں ان میں قتال ٹھیک نہیں ہے، ان میں قتال جائز نہیں ہے، اور یہ وہی معروف ہے جو پہلے سے آ رہا ہے۔ خدا کریم جو اچھے معروف ہیں، جو کام لوگوں کے پہلے سے طے شدہ ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور جن میں کوئی دین کی مخالفت نہیں ہے، ان کو اسی طرح ہی رہنے دیتا ہے، وہ معروف شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے کام جو مانے ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کو قبول کیا ہوا ہے اور ہیں بھی وہ ٹھیک کام۔ نبی کو بھی حکم دیا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی آپ نے عرف کے مطابق
حکم دینا ہے عرف کے مطابق، یعنی جو پہلے سے رائج ہے سلسلہ اسی کے مطابق۔ اب یہ جو 4 مہینے کی حرمت ہے، یہ خدائے منان نے اس کی حرمت ہر چند قرآن میں بیان کی ہے، لیکن آیا خدا کی طرف سے یہ تحریم وضع کی گئی ہے یا نہیں، اس پر کوئی ہمارے پاس ایسے دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ عرب پہلے سے، اسلام سے بھی پہلے سے خود ہی ان حرمت کے مہینوں کے قائل تھے، اور تھے صرف عرب ہی اس کے قائل تھے، باقی علاقوں میں یہ حرمت کے مہینے نہیں جانے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف کو خدائے منان بہت اہمیت دیتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اب دوبارہ انہوں نے سوال کیا۔ اب سوال کی کوئی وجہ پیش آئی ہوگی کہ کیوں سوال اب کر رہے ہیں، جبکہ پچھلی آیات میں یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ آپ اشہر حرم کا بھی دھیان کریں اور مسجد کے آس پاس میں کسی کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ یہ باتیں تقریباً پہلے بتا چکے ہیں، اور یہ جیسے آیت نمبر 194 میں کہا تھا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ ان مہینوں کی حرمت کو مانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا دھیان کیا جائے۔ لیکن اب اس آیت میں 217 میں پھر سے یہ آ رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، وعلیکم السلام، کہ یہ لوگ بعض شہر حرام کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، اور چونکہ شہر حرام بہت مہم بات تھی اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا، پھر دوبارہ اس کی جگہ بدل لے کے آئے۔ شہر حرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لوگ، حرام اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہیں، واضح کر دیا کہ نہیں، خود حرمت کے مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کون سے ہیں، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ آیا ان کے دوران، اس دوران ان 4 مہینوں میں قتال فیہ، قتال جائز ہے یا نہیں۔ سوال وہ نہیں ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کے بارے میں خود ان کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کس کے بارے میں، قتال فیہ، کہ آیا قتال اس میں جائز ہے یا نہیں۔ تو خدا کریم نے جواب دیا اس کا، کہا کہ قتال فیہ کبیر، کہ یہ جو جنگ و جدال ہے ان مہینوں میں، یہ ٹوٹلی بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کے سامنے، اللہ اس کو کم نہیں جانتا ہے، یہ بہت ہی مہم چیز ہے، یعنی اس کا انجام دینا کسی بہت ہی مہم صورت میں اگر کوئی کرے تو ہے، نہیں تو جائز نہیں ہے۔ اگر بلا وجہ کوئی ان مہینوں میں اور بغیر مجبوری کے لڑائی کی طرف جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ضرورت چاہیے ہے، ایسے آسان نہیں ہے، اس کو بہت لائٹ نہ لیں بھائی۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی لائٹ مسئلہ نہیں ہے، نہیں کہا ہے کہ اسم یا گناہ کی بات نہیں کی ہے یا کوئی اور اس طرح کی، نہیں کہا ہے کہ خود یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بس اس کا واقع ہونا بغیر کسی دلیل کے یا بغیر کسی مجبوری کے نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایسے نہ سمجھے کہ اچھا چلے یہ مہینہ صحیح یا دوسرا مہینہ صحیح، اللہ نے اس کو مور لگا دی ہے کہ ان مہینوں میں بھی قتال اور جنگ و جدال ایک ناخواستہ چیز ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ آیت تھوڑی سی ہے تو عربی قاعدے کے مطابق یہاں تھوڑا سا سوال بنتا ہے، احتمال بنتا ہے، جو دوست ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، احتمال ہے کہ یہ جو بعد والے 2 یا 3
اجزاء ہیں یہ اسی پچھلے اس کا حصہ ہوں، یعنی معنی کے لحاظ سے اور الفاظ کے لحاظ سے یہ بنتا ہے، لیکن جو تفسیریں میں نے دیکھی ہیں ان سب میں ان کو مبتدا بنایا گیا ہے نئے جملے کے لیے۔ اب یہ خود ایک مسئلہ ہے، لیکن احتمال پھر بھی باقی ہے، کلام میں یہ احتمال ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے انہوں نے پہلے معنی کو نظر میں رکھا ہے، پھر کلام کو جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ و جدال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اب یہ جو ہے جیسے کہ کلام کا ڈھب تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ عطف ہو اس پر، اور یہ کام اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے، سبیل اللہ سے روکنے کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قتال کرتا ہے اس میں تو یہ یوں ہی ہے جیسے کہ اللہ کے راستے کو روکنا ہے۔ یقیناً اللہ کے راستے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قتال ان مہینوں میں نہیں کرنا ہے، اور جو کر رہا ہے تو وہ یقیناً ان مہینوں کی حرمت کو روند رہا ہے، اور یہ خود جو ہے صد عن سبیل اللہ ہے، رکاوٹ بننا ہے سبیل اللہ سے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، بلکہ ایک درجہ بڑھا کے کہ یہ کفر بھی ہے۔ والمسجد الحرام، یہ مسجد الحرام کے جو عطف ہے وہ جو اس پہ اعراب لگا ہوا ہے وہ عن سبیل اللہ والا لگا ہوا ہے، تو یہ عن سبیل اللہ پر عطف ہے کہ رکاوٹ ہے صد عن سبیل اللہ و صد عن المسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے رکاوٹ بننے کے برابر ہے۔ کیا کام؟ جنگ و جدال کرنا ان 4 مہینوں میں۔ یہ 4 مہینے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، 4 مہینے تھوڑے کیا ہیں، ایک رجب ہے اور پھر اس کے بعد ذی الحج، اور چوتھا مہینہ کیا ہے، محرم۔ 4 مہینے بنتے ہیں یہ والے۔ یہ درمیان میں جو شعبان اور رمضان ہے وہ بھی حرمت کے لحاظ سے جنگ کی حرمت ان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اب جو یہ تقریباً اردو کی جو تفسیریں میں نے دیکھی ہیں سب میں انہوں نے اس کو عطف نہیں کیا ہے، معنی وہ بھی بن سکتا ہے وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن ان اکثر نے اس کو ایک نیا جملہ قرار دیا ہے۔ کیا کہ قتال کرنا ان مہینوں میں وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہاں انہوں نے لیکن لگا دیا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ نمبر 1، وکفر بہ نمبر 2، والمسجد الحرام نمبر 3، واخراج اہلہ منہ اکبر۔ یہاں یہ 4 مبتدائیں لگا کر ایک خبر لگائی دی ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ سے کفر برتنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے اہل کو اس سے نکالنا، یہ تمام کام جو ہے یہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ پہلے شان نزول ڈھونڈتے ہیں کہ حتماً کوئی بھی آیت جو ہے وہ اپنی کلیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اس خاص موقع کے مناسب سے اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ خاص موقع تھا اس حالات کو دیکھ کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں یوں ہوا تھا کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ کسی مشرکین کے کسی گروپ کے ساتھ کہیں الجھے ہیں، اور وہ دن تھا جمادی وہ جو آپ نے مہینے گنے نا، محرم نہیں تھا وہ، جمادی شاید محرم ہوا۔ اچھا، اب جمادی الاول، جمادی الثانی کا آخری دن، اور آگے کیا ہے جی، جمادی الثانی، اور آگے رجب کا پہلا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ جمادی الثانی کا آخری دن تھا۔
مسلمان سمجھے تھے رجب کا پہلا دن تھا، مسلمان سمجھے تھے کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے، اس دن انہوں نے وہ حملہ کیا اور دوسری پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ اس سے زیادہ تفصیل نہیں چاہیے۔ دوسری پارٹی کو جب نقصان پہنچایا تو انہوں نے شور کیا کہ یہ مسلمان حرمت والے مہینوں کا دھیان نہیں کرتے، جو کہ ہمارا کب سے قاعدہ آ رہا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا دھیان کرتے ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینوں کا دھیان نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے رجب کی پہلی تاریخ کو ہم پہ حملہ کیا اور ہمیں نقصان پہنچایا اور بندے بھی مارے، ایک بندہ بھی شاید اس میں قتل ہو گیا تھا ان کا۔ تو یہ شان نزول، تو اب انہوں نے جب اعتراض اٹھایا، یہ یسألون کا ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، ان میں قتال کرنے کے بارے میں۔ یعنی آپ لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ انجانے ہیں اور ان چیزوں کو پہچانتے نہیں ہیں اور ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے حرمت والے مہینوں کا دھیان نہیں کرتے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کو یہ کارنامہ کر دیا ہے، اس طرح لڑائی جھگڑا کیا ہے اور بندہ بھی مار دیا ہے۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا، جو گروپ گیا تھا اس کام کے لیے، کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھی تھی، یعنی ہم نے سمجھا تھا کہ آج 30 جمادی الثانی ہے، جبکہ وہ پہلی رجب نکل آیا اور اس طرح خرابی ہو گئی، یہ انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو بہت جو اٹھایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ شہر حرام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو خدا کریم نے اس کے جواب میں کہا کہ شہر حرام کی حرمت بہت مہم ہے اور اس میں قتال بہت بڑا جرم ہے یا بہت بڑی بات ہے، بہت ہے سنگین قسم کا مسئلہ ہے، سب سادہ اور سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ پھر خدا کریم نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دھیان نہ کیا تو یہ کرنا چاہیے تھا، بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو آپ جس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، مشرکین جن چیزوں کے مرتکب ہوئے تھے، ان کو گن کر کہا کہ یہ اس سے بھی اکبر ہے۔ دیکھیں نا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور رکاوٹ بننا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر برتنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح صد عن مسجد الحرام، رکاوٹ بننا مسجد الحرام کے راستے میں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مسجد حرام میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر، اور اسی طرح اہل مسجد الحرام کو ان کے گھروں سے نکالنا، جیسے کہ ہجرت حبشہ پر مجبور کیا تھا کچھوں کو بعد میں مدینہ جانے پر مجبور کیا، اتنا تنگ کیا کہ شہر چھوڑ کے لوگ چلے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس سے بھی بالاتر ہے، یعنی وہ گناہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس مسئلے کی سنگینی نیچے رہ جاتی ہے اور یہ اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یوں ہوا بھی ہے حرمت والے مہینوں میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ حرمت مہینوں کی اس صورت میں ہے کہ جب آپ بھی حرمت کے قائل ہوں، جب آپ بہت ساری جگہوں پہ حرمت کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ دوسرے قانون کا دھیان کریں اور آپ قانون کا دھیان نہ کریں۔ مثال کے طور پر صد عن سبیل اللہ کو آپ توڑ رہے ہیں، کفر بہی کر رہے ہیں، مسجد الحرام سے روک رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ اگر یہ حرمتیں پائمال کی جا رہی ہیں تو اگر آپ کے خلاف حرمت والے مہینوں میں بھی اقدام ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گناہ اس گناہ سے کم تر ہے۔ اور اللہ نے پیچھے کہا تھا کہ
جو مہینے ہیں حرمات کے، والحرمات قصاص، جتنی بھی حرمتیں ہیں ان کا قصاص ہوتا ہے۔ حرمتوں کا قصاص کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی حرمت پامال کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف اگر قانون توڑا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قاعدے کے مطابق ایسے نہیں ہے، ہر بندے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ حکومت اسلامی یا نبوی دور کی بات ہے کہ جب وہ کوئی قانون توڑتے ہیں تو تب جا کر ادھر سے بھی اجازت ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ مکان گراتے ہیں لوگوں کے تو پھر ادھر سے بھی اجازت ہوگی کہ ان کے مکان بھی گرائے جائیں۔ اگر وہ باغوں کو تباہ کرتے ہیں تو پھر یہ اجازت ادھر سے بھی ہوگی کہ ان کے باغوں کو بھی کیا کیا جائے؟ تباہ کیا جائے۔ حالانکہ ویسے حرام ہے، شریعت کے مطابق یہ کام جائز نہیں ہے، نقصان پہنچانے ایسے جائز نہیں ہے، لیکن جب مقابلے کی بات آ جائے اور دوسری طرف سے وہ اس کو کمزوری سمجھ کر کہ یہ ان مسلمانوں کا کمزور پہلو ہے، اس کمزور پہلو کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں اور اسی پر سارا فوکس کر کے ان کو نقصان پہنچائیں، مثال کے طور پر معیشت خراب کریں، مثال کے طور پر ہسپتالوں کو توڑیں، مثال کے طور پر بچوں اور عورتوں کو ماریں، ان پہ بم گرائیں یا ان کو ماریں یا ان کو دوسرے نقصانات پہنچائیں، تو اس صورت میں پھر جو ان کے حرمت والے سلسلے ہیں ان سب کی حرمت بھی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے خدا کریم نے بہت واضح انداز میں اس آیت میں 194 نمبر آیت میں بالکل واضح طور پر یہ ساری بات کہہ دی تھی کہ جو حرمات ہیں والحرمات قصاص، حرمات کا بھی کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جیسے وہ کریں گے اسی انداز میں ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ میں پھر جملہ پڑھ دیتا ہوں جو دوست سننے والے ہیں۔ 194 نمبر آیت میں فرمایا تھا الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر شہر حرام میں وہ جنگ کریں گے تو شہر حرام میں ان کے ساتھ جنگ ہوگی، یعنی وہ اگر حرمت نہیں رکھیں گے تو والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہوتا ہے۔ اگر وہ حرمت پامال کرتے ہیں کسی چیز کی تو پھر اس حوالے سے جو حرمت دین نے ان کو دی ہے وہ بھی پامال کی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے، اور اللہ یہاں اسی قاعدے کے مطابق فرما رہا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہر چند ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ جائز نہیں ہے حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال، لیکن آپ نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی برتر اور بڑھ کر ہیں، اور وہ سنگینی کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہیں۔ اس لیے کیا کریں؟ آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر ادھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو میں نے احتمال دیا ہے نا، اس میں دوسرا احتمال ایک تو یہ ہے نا کہ ہم عطف نہ کریں، وہاں جواب کو ختم کر دیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہاں جواب کو ختم کر دیں، جیسے کہ تمام مفسرین نے یہی کیا ہوا ہے، اور میں اس کو ایک احتمال کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، یہاں تک جو ہے نا یہ جو مفسرین نے کیا، یہاں سے نیا جملہ شروع کیا ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام اخراج اہلہ کو بنا کر یہ مبتدائیں ہیں اور آگے خبر دے دی کہ یہ اکبر ہے۔ لیکن اگر ہم وہ ایک اور احتمال جو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تین جملوں کو آپ پیچھے چھوڑیں و اخراج اہلہ کو نیا جملہ بنائیں، صرف اخراج اہلہ کو نیا جملہ بنائیں اور کہیں کہ و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور یہ جو کام آپ نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو واضح کام کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ فبن کو نکالا تھا، نبی کو نکالا تھا، نبی سے پہلے حبشہ کا وہ جو
70-80 بندے پر مشتمل ایک گروپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، ان کو بھی نکالا تھا، اور اسی طرح اور بھی کتنے مسلمان تنگ آ کر، جب کہ ان کی زندگی کو بالکل تنگ کر دیا گیا تھا، تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان سب کو بھی نکالا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک یہ کارنامہ کیا ہوا ہے نا، یہ ان سارے کاموں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، مسجد الحرام کے لوگوں کو مسجد الحرام سے نکالنا یہ اکبر ہے، بہت بڑا کام۔ اسی لیے نبی جب آئے فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے حتیٰ اس کام کو انجام نہیں دیا، حالانکہ وہ بنتا تھا کہ نبی کیا کہتے کہ بھائی سارے جو یہاں ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ جنگ میں مبتلا رہے ہیں اور خرابیاں کرتے رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ہمیں دیس نکالا دیا تھا اور تنگ کر کے بھگایا تھا، اب آپ کی جان خلاصی اسی میں ہو سکتی ہے کہ یہاں شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کر سکتے تھے نبی، لیکن اللہ کا حکم وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر، کہ اخراج کرنا اہل مکہ کا اور بیت مسجد الحرام کے لوگوں کا وہاں سے یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ تو اس کو دونوں احتمال دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی اور بھی دقت جو کہ نہیں کی گئی ہے، تھوڑی اور بھی دقت اور توجہ کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، چونکہ یہ زیادہ تر رجحان رکھتے ہیں کہ وہ مشرکین اور ان کی طرف جو ہے ان کے اوپر زیادہ وزن لادا جائے اور یہ سارے کام ان کی طرف نسبت دیے جائے۔ تو کیا کیا جاتا ہے پھر؟ وہ اپنے ذہن کے مطابق نا ان سب کو نئے جملے کا حصہ بنا دیا ہے اور پیچھے عطف نہیں کیا ہے، حالانکہ جو جملے کی بناوٹ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس طرح اس کو نہیں بننا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ نکرات ہیں اور نکرات سے مبتدائیں بنتی نہیں ہیں۔ مبتدا کے لیے ضروری ہے یا بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس چانس ہے تو کیا کریں، آپ معرفہ سے مبتدا بنائیں اور اس طرح مبتدا کو آپ نکرہ نہ بنائیں جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ پھر بات کام کی نہیں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ مرد بڑا ہے، مثال کے طور فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مرد اچھا ہے، اس جملے کی معنی کسی کو سمجھ آتا ہے؟ رجلن جادن، رجلن جیدن، اچھا اس کا معنی کسی کو سمجھ آتا ہے؟ مرد ہے اچھا۔ اب آپ کہیں زیدن جیدن تو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، معرفہ لگا ہوا ہے نا، مبتدا میں معرفہ لگتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں رجلن جادن جیدن، تو اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ یعنی ایک بے معنی جملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ تقریباً جتنے بھی ہیں یہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ۔ بہرحال چونکہ سب نے ایسے کیا ہے تو میں اس کو بھی احتمال دیتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ہم معارف کی اس میں بنا دیں، چونکہ آگے عن سبیل اللہ پورا جملہ ہے، یعنی پورا جملہ مبتدا ہے، تو ہو سکتا ہے پورے جملے کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک واضح معرفہ ہے۔ بہرحال احتمال دونوں ہیں، تو اس کو آپ اسی طرح لیں۔ یہ ایک تخصصی بات ہے جو آپ کے سامنے اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور ان چیزوں میں مہارت حاصل کرنا آپ کے ذمے ہیں، یعنی آپ کی جو اصلی وہ علمیت ہے وہ اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو یہ شعبہ ہے اس کی علمیت کا جو مین کالم ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ یہی عربی پڑھ سکنا اور عربی کے سارے ڈھب جاننا ہے۔
کہ یہ لفظ ادھر کیوں ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، یہ چیزیں ہی جاننا مین علمیت ہے، جو کہ پھر اس کی وجہ سے باقی ساری جو علوم ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی آ جاتے ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے یا دوسرے علوم۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور پھر اللہ نے وہ بات کی جو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور جس چیز کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں وہ الفتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ اکبر ہے من القتل۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ قتل جو ہے شہر حرام میں جائز ہے، یعنی آپ تو فتنے تو جاری رکھتے ہیں، فتنے پردازیوں میں تو کوئی آپ دھیان کرتے ہی نہیں ہیں۔ فتنے کا معنی پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، یعنی ایسے حالات پیدا کرنا کہ جس میں کوئی پتہ نہ چل سکے، آزمائش کے ایسے حالات کہ انسانوں کو اپنی زندگی کا، موت کا، رہنے کا، نہ رہنے کا، آنے کا، جانے کا کوئی پتہ نہ چل کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اور یہ فتنہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو بعض لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری بھی فتنہ ہو سکتی ہے۔ حتیٰ خدا کریم نے اولاد کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ فتنہ قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس میں ایک ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، کیا کرے کیا نہ کرے، کیا صورتحال بنتی ہے، بالکل واضح ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے اپنا جو کچھ ہے اس کے پاس وہ بھی لوز کر جاتا ہے اور ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو پھر اللہ نے کہا ہے یہاں اکبر من القتل، یہاں کہا ہے اکبر من القتل۔ پیچھے جو آیت تھی اس میں کہا تھا الفتنۃ اشد من القتل۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی شاعری ہو رہی ہے کہ ادھر جو ہے کہا کہ اشد من القتل، یہاں کہا اکبر من القتل۔ نہیں بھائی، شاعری نہیں ہو رہی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اسی لیے الفاظ کا چناؤ مختلف اس لیے کرتا ہے کہ وہ مختلف معنی پہنچانا چاہتا ہے، مختلف بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کوئی شاعر نہیں ہے، وما ہوا بشاعر، کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ کوئی شاعر کی کتاب ہے یا شعر کی کتاب ہے۔ خوب کیا فرق ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل وہاں کہا تھا، یہاں کہہ رہے ہیں الفتنۃ اشد اکبر من القتل۔ دوستو یہاں بات اور ہو رہی ہے، وہاں بات تھی کہ لوگوں کے نقصان کے حوالے سے، لوگوں کے نقصان کے حوالے سے فتنہ شدید تر ہے، اس لیے کہ لوگ بیچارے شدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو یہاں جو اس کا وزن یا گناہ بنتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی چیز شدید نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز شدید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے، شدید اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ شدید انسانوں کے برداشت سے، یعنی جو چیز انسانوں کی برداشت اور ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہوتی ہے تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شدید۔ لیکن اللہ کے حوالے سے تو یہ چیز نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی چیز اللہ کے لیے شدید ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ کسی چیز کو اللہ زیادہ محسوس کرے گا اور کسی چیز کو اللہ، کیونکہ وہ احساسات اور وہ چیزیں یا نقصان کے خدشات اللہ کے حوالے سے نہیں ہیں۔ اکبر یعنی یہ کہ اس کا جو گناہ ہے، جو اس کی وہ ہے سنگینی ہے، وہ اللہ کے سامنے ناپی تولی جا رہی ہے کہ وہ سنگینی اللہ کے سامنے اس کی کیا ہے، کیونکہ شدت کا تو اللہ کے سامنے شدت اور اس کی جو نرمی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کسی چیز کا
جو اس نے جس چیز کی بنیاد پر وہ کام کرنا ہے، یعنی اس کا اجر دینا ہے یا اس کا عذاب دینا ہے، تو وہ اس کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر ہے۔ تو اللہ اس حوالے سے یہاں کہا گیا ہے کہ یہ چیز چونکہ پیچھے جو آ رہا ہے کہ کبیرن، وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ قتال فی ہے، اور پھر کہا کہ مسجد سے لوگوں کو نکالنا یہ اکبر ہے، اور پھر اس سے اوپر کا مسئلہ بتانا تھا، یعنی یہ کس کے سامنے یہ ساری باتیں اکبر ہیں کبیر ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ بس مسئلہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ فتنہ ہماری نظر میں بھی یہ ایک بڑا سنگین اور بڑا مسئلہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ ادھر انسانوں کی نسبت بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فتنہ ہے انسانوں میں نقصان کے حوالے سے کیا ہے؟ شدید ہوتا ہے۔ بس یہ ذرا دھیان سے انشاءاللہ توجہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کا ہر لفظ اس طرح نہیں آیا ہے کہ اچھا چلے یہاں یہ استعمال کر لیں، یہاں یہ استعمال کر لیں اور یہاں دوسرا تیسرا لفظ ڈال کے معنی جو بھی لیتے رہیں۔ مفسرین جو روایتی مفسرین ہیں ان سب چیزوں کو کیا لیتے ہیں؟ ایک ہی کھاتے میں ڈالتے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایسے الفاظ بہت ہیں جو ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے مثلا نبیین اور انبیاء ہے، ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں جمع ہے، لیکن اس سے مطلب اور ہے، اس کا اور ہے۔ ازواج اور نساء، یا نساء النبی، یا نساء النبی کہا، کہیں کہا ازواج کلتی، ازواج کل ازواج کا، کہیں نبی کو کہا کہ اپنی ازواج کو کہو، کہیں کہا کہ یا نساء النبی۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ نساء ہے، ایک جگہ ازواج ہے۔ بس ایسے ہی بھائی ٹھیک ہے چلو ادھر نساء آ گیا ہے تو نساء رکھ دو، ادھر ازواج آ گیا ہے تو ازواج رکھ دو۔ آیا ہم نساء کو ازواج کی جگہ رکھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں یا ازواج النبی؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اور بھی بیسیوں ایسے الفاظ ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور ایک ہی معنی کیا گیا ہے، رکھتے نہیں ہیں، ایک ہی معنی کیا گیا ہے، حالانکہ لسان عربی مبین میں ان تمام کے معانی اس دوسرے سے مختلف ہیں، اور اسی بنیاد پر کتنے نقصان اور کتنے فقہ میں اور باتیں کر دی گئی ہیں جو اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن چاہتا ہے۔ بہرحال ایک سلسلہ ہے جو ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، یعنی اس کو قرآن کی طرف توجہ نہیں دی ہے، حالانکہ قرآن تو بہت پرنٹ ہو رہا ہے۔ اب اربوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں۔ جو کافر ہیں ان کو بھی ایک ایک دیا جا سکتا ہے، اتنے قرآن پرنٹ ہوئے ہیں اور ہو گئے ہیں اور بانٹے گئے ہیں اور بٹ رہے ہیں ابھی بھی ہر زبان میں ترجمے ہو کر۔ تو کوئی کہے کہ یار ہر جگہ قرآنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور پھر نبی کی شکایت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو قرآن نہیں سمجھا گیا۔ قرآن یعنی تدبر کی کتاب، تدبر کی کتاب۔ قارآ یعنی جب انسان تدبر کے ساتھ کوئی چیز پڑھے۔ قارآ اور تلا یتلو میں فرق ہے، تلاوت کرنا اور ہے، قرأت کرنا اور ہے۔ اقرا کا مطلب اتلو نہیں تھا کہ بھائی پڑھ، جیسے ابھی ساری تفسیروں میں یہی معنی لکھا ہے اتلو، یعنی شروع کر تلاوت، یہ نہیں تھا۔ اقرا تھا، اقرا یعنی تدبر کا۔ وقرآن الفجر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح آدمی قرآن پڑھے قرآن کے اوپر سے، نہیں، قرآن الفجر یعنی قرآن صبح صبح بیٹھ کر قرآن پر تدبر کریں، سوچیں، قرآن کوئی آیت لے کر اس کے بارے میں سوچیں۔ چلے یعنی جب آپ سوچیں گے قرآن کے بارے میں تو یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ خصوصی طور پر اس پر کیا کرتا ہے؟ وقرآن الفجر کانا مشہودا،
خصوصی نظر ہوتی ہے اللہ کی اگر کوئی قرآن میں تدبر کر رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم۔ خوب چلتے ہیں آگے جی، آگے بات یہاں سے خدا کریم ان کے بارے میں ایک بات، یہ جو فتنہ ہے کیا فتنہ ہے؟ جو کہا ہے نا کہ الفتنہ تو اکبر من القاتل، فتنہ اکبر ہے من القاتل۔ تو اس کے بعد اس فتنے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ فتنہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ فتنہ کیا ہے، اللہ تھوڑا سا بتا ہی دیں کہ یہ جو فتنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکبر من القاتل وہ ہے کیا۔ اس کی تفصیل واو کے ذریعے، واو تفسیریہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و محمد صلوات۔